کو دین کا علم سکھا. جانتے ہیں حالات کس قدر خراب ہے. استاذ محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ بیان کرنے لگے. فرمایا کہ میں میرٹھ سے آ رہا تھا تو بائی پاس سے جیسے ہی گزرا ایک مسجد پڑی, مغرب کا وقت تھا. میں نے گاڑی والے سے کہا بھائی گاڑی روکو, مغرب کی نماز پڑھ. مغرب کی نماز پڑھا, جیسے باہر نکلا تو ایک جنازہ رکھا ہوا. لوگوں نے کہا حضرت جنازہ پڑھ لیں. فرمایا ٹھیک ہے. صفیں لگی ہوئی تھی, حضرت آگے بڑھے تو جانتے ہیں آپ جنازے میں سب سے زیادہ افضل جو جنازے کے لیے ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. میت کا ولی, اس کو نماز جنازہ پڑھانا چاہیے. اور سب سے زیادہ قریبی ولی عصبہ ہونے کے اعتبار سے وہ بیٹا ہوتا ہے. اگر باپ مرا ہے تو بیٹا, اگر بیٹا مرا ہے تو باپ. وہ ولی ہے, ولی اقرب ہے, اس کو نماز جنازہ پڑھانی چاہیے. اگر وہ نہیں پڑھاتا تو کسی اور کو اجازت دے تاکہ وہ پڑھا دے. تو حضرت نے کہا بھائی اس میت کا ولی کون ہے, وہ مجھے اجازت دے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں. حضرت نے فرمایا کہ روڈ کے اس طرف جنازہ رکھا ہوا تھا, روڈ کے اس کنارے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. لوگوں نے کہا وہ ہے ان کا بیٹا. وہ روڈ کے جو اس کنارے کھڑا ہوا ہے وہ ان کا بیٹا ہے. اس نے وہیں سے کہا ہاں حضرت آپ نماز جنازہ پڑھا دو, حضرت آپ نماز جنازہ پڑھا دو. حضرت نے کہا میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اپنے باپ کے جنازے میں شامل بھی نہیں ہو رہا, روڈ کے اس کنارے کھڑا ہوا ہے. میں نے اس سے کہا بھائی بندے خدا جنازے میں شامل تو ہو جا, اگر تو پڑھا نہیں سکتا اپنے باپ کی جنازہ پڑھ تو لے. لوگوں نے جب اس کے قریب جا کر کے اس سے کہا چلو چلو نماز جنازہ, تو کہتا ہے کہ بھائی میں ناپاک ہوں. دیکھا آپ نے کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت و حمیت اور دین کا علم. باپ مر گیا ہے, بیٹا نماز جنازہ پڑھانا تو درکنار, پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, وہ ناپاکی کی حالت میں کھڑا ہوا. میرے بھائیو دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کا علم نہ دیا تو جنازہ پڑھانا تو چھوڑ دو, وہ جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اس لیے ان بچوں کو دین کا علم دینا انتہائی ضروری ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں ایک ٹائم کھاؤ, ایک ٹائم کھاؤ, ایک ٹائم بھوکے رہو, لیکن بچوں کو علم سکھاؤ. علم دین بھی سکھاؤ, علم دنیا بھی سکھاؤ. اب بڑی افسوس کی بات یہ مسلمان دیکھو دین کے علم میں بھی دور ہے, دنیا کے علم سے بھی دور ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ صرف 4% مسلمان تعلیم حاصل کرتے. یہ سر شور یہ مچائیں گے کہ ہمیں نوکری دی نہیں جاتی. ارے بھائی تم 10ویں پڑھ لیے تو تم کو کمشنر بنا دیا جائے گا, 10ویں پڑھ کر کے کلیکٹر بنا دیا جائے گا؟ نہیں, اس کے لیے تو IPS IAS کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, تب جا کر کے اس سسٹم میں آپ داخل ہو پاؤ گے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے اس پر ابھی روک نہیں لگی ہے, ابھی میدان کھلا ہوا ہے. مسلمان نوجوانوں دنیا کا بھی علم حاصل کرو اور اس جگر تک پہنچو, اس منزل تک پہنچو جہاں سے تمہیں سسٹم میں داخل ہونے کو ملے, اور دین کی بھی تعلیم حاصل کرو. یہ آپ دیکھ رہے ہو امام بات کر کے جو یہ حفاظ اکرام ہمارے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار سجائی ہے. یقین مانو کل جنت میں یہ دستار نہیں ہوگی, سونے چاندی اور جواہرات سے جڑا ہوا یہ تاج ہوگا. حدیث شریف کے اندر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس والدین نے اپنے بچے کو حافظ بنایا اور اس حافظ نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارا, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جو تاج سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ اگر وہ سورج تمہارے کمرے میں آ جائے تو اس کی روشنی کا کیا حال ہوگا؟ وہ تاج تو پہنایا جائے گا والدین کو, وہ ان کے کمرے میں ہوگا, تو اگر کمرے میں چاند سورج آ جائے اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خود سوچو جب والدین کو اتنا حسین اور اتنا چمکدار تاج پہنایا جائے گا تو خود حافظ قرآن عامل قرآن کا تاج کتنا قیمتی ہوگا.
آج یہ کپڑے کے تاج ان کے سروں پر سجائے گئے، لیکن کل جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا کھڑے کیوں ہو؟ پڑھو اور جنت کے درجات پر چڑھو، پڑھو اور جنت کے درجات پر چڑھو، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ جتنے قرآن مجید کے الفاظ ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں۔ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا۔ بولا بتاؤ والدین کو کتنا قیمتی تاج جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، اس تاج کی قیمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جنت کی 1 اسکوائر فٹ زمین، اس کی قیمت دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے زیادہ قیمت ہے جنت کی 1 اسکوائر فٹ زمین۔ جنت ملے گی، جنت کا بالا خانہ ملے گا، جنت کا تاج ملے گا حافظ کے والدین کو، اور حافظ کو جو ملے گا اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوچو، جو والدین اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھایا، مدرسہ فیض القرآن میں بھیجا، مسجد کے اندر اس کے لیے محنت کیا، ان پر خرچ کیا، کیوں ان کو یہ قیمتی تاج مل رہا ہے؟ ان پر انہوں نے خرچ کیا، محنت کیا، فکر کیا، اس کی وجہ سے ان کو یہ تاج ملا۔ اتنا قیمتی تاج، کتنا روپیہ خرچ کیا ماں باپ نے ان کو پڑھانے پر؟ مدرسے کی کتنا تعاون کیا؟ کہ جتنا تاج کی قیمت ہے اس کا کوئی حصہ، اس کا 100واں، 1000واں، لاکھواں حصہ مدرسے کے لیے خرچ کیا نہیں۔ معمولی فیس پر، معمولی سی اساتذہ کی تنخواہ بیچاروں کی، اس پر وہ پڑھاتے ہیں، معمولی فیس لیتے ہیں، اور اس معمولی فیس پر ہمارے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے محلے کے 12-13 بچے حافظ قرآن، اور ایک بچی بھی، میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی جب یہ اعلان ہوا کہ ان بچوں کی فہرست میں ایک بچی بھی ہے جو اسی مدرسے میں پڑھ کر کے حافظ قرآن ہوگی۔ اب تک میں نے بہت ساری جگہوں پر یہ تو دیکھا کہ مدرسے کے بچے پڑھ کر کے حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن بچی پڑھ کر کے مدرسے میں حافظ قرآن ہوئی ہو، یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ کہ مدرسے میں گھروں پر پڑھ کر کے بچیاں حافظ ہوتی ہیں، یا خود خالص بچیوں کا جو مدرسہ ہے وہاں پڑھ کر کے وہ حافظ ہوتی ہیں۔ مکتب میں ایک بچی نے پڑھ کر کے حفظ قرآن کر لیا، بڑے مبارکباد کے قابل ہے اس کے والدین، اور خود وہ بچی قابل مبارکباد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو آپ اپنے محلے کی اس مسجد اور مدرسے کو تعاون دیتے ہو، یا جو اپنے بچوں کی فیس دیتے ہو، یہ جنت کے اس تاج اور جنت کی اس اینٹ اور اس محلات اور جنت کے اس بالا خانے سے بہت زیادہ معمولی ہے۔ اس کی تو بڑھ چڑھ کر کے آپ کا تعاون کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنی کمائی کا حصہ اس مسجد میں، اس مدرسے میں دینا چاہیے۔ مدرسے والوں نے، مسجد والوں نے مل کر کے ابھی ایک کمرہ اور لیا ہے، تقریباً 28 لاکھ بتا رہے تھے مولانا معراج صاحب، اس کی قیمت ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ محلے والوں کی خوش نصیبی ہے، اور جتنے لوگ شریک ہیں میں تو سب سے کہتا ہوں کہ بھائی اس میں اپنا حصہ ڈالو۔ جب تک وہ کمرہ رہے گا، جب تک بچے اس میں پڑھیں گے، تب تک اس کا ثواب جاری رہے گا، ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک اس میں دین کا کام ہوتا رہے گا۔ ہم چلے بھی جائیں گے دنیا سے، تعاون کر کے ہم اس دنیا میں